حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ قبر میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم دور کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت۔ فائدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ آپ کو سلام فرما رہے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ حالانکہ حق تعالی شانہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، لیکن اکرام اور اعزاز اور اظہار شرافت کے واسطے اس قسم کے سوال کرائے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے اپنی امت کا فکر ہے، جبرائیل مجھے اپنی امت کا فکر ہے اور فکر بہت بڑھ رہا ہے، قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کفار کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ایک مقبرہ پر تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر ایک پر مارا اور ارشاد فرمایا قم باذن اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین خوبصورت چہرے والا اٹھا اور وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی جگہ لوٹ جا، وہ چلا گیا۔ پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس میں ایک شخص نہایت بدصورت کالا منہ کیری آنکھوں والا کھڑا ہوا، وہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ لوٹ جا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس حالت پر یہ لوگ مرتے ہیں اسی حالت پر لوگ اٹھیں گے۔ حدیث بالا میں لا الہ الا اللہ والوں سے بظاہر وہ لوگ مراد ہیں جس کو اس کلمہ پاک کے ساتھ خصوصی لگاؤ، خصوصی مناسبت، خصوصی اشتغال ہو۔ اس لیے دودھ والا، جوتوں والا، موتی والا، برف والا وہی شخص کہلاتا ہے جس کے ہاں ان چیزوں کی خصوصی بکری ہو اور خصوصی ذخیرہ موجود ہو۔ اس لیے لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ اس معاملہ میں کوئی اشکال نہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ فاطر میں اس امت کے 3 طبقے بیان قرآن پاک میں سورۃ فاطر میں اس امت کے 3 طبقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طبقہ سابق بالخیرات کا بیان فرمایا ہے جن کے متعلق حدیث بالا میں آیا ہے کہ وہ بالکل بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے اس کو حق تعالی شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں تو جنت میں ہنستے اور مسکراتے جنت میں داخل ہوں گے۔ بس میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، کتنی فضیلت ہے اس کلمے کی، کتنی برکت والا یہ کلمہ ہے اور اتنی عظمت اور بڑائی والا یہ کلمہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کلمے کو 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو یہی لا الہ الا اللہ والا کلمہ دے کر بھیجا ہے۔ اور یہ نبوت کا سلسلہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا۔ اللہ نے سب نبیوں کو یہی کلمہ دیا۔ آخر میں میرے اور آپ کے، ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو بھی یہ عظمت والا کلمہ ملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور کیا حدیث میں آیا ہے کہ یہ اس کلمہ پڑھنے والوں پر نہ موت کے وقت کوئی خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ قبر میں کوئی وحشت ہے، نہ کوئی دہشت ہے، بلکہ ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ فرمایا 100 سالہ مشرک کافر بھی آخر وقت مرتے وقت بھی اگر اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 100 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کلمے سے، زبان کے اقرار سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ویسے بھی ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا پڑھے گا جی؟ پڑھ لو سارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سارے گناہ۔ یہ اتنی عظمت اور بلندیوں والا کلمہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ 7 زمین 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور
اور دوسرے پلڑے میں ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا پلڑا یہ جھک جائے گا۔ یہ اتنی عظمت اور بلندیوں والا جو ہے نا یہ کلمہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ کلمہ کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا جز کون سا جی؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سارے فرائض ہم پہ واجب ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے حکم ہمارے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم قانون میں، اللہ تعالیٰ کی دین اسلام کے دائرے میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے پہلے جز میں اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات ہیں، اس میں سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ فرمایا جو شخص 5 نمازیں پڑھے گا اللہ اس کو 5 انعام دے گا۔ نمبر 1، اللہ اس کے رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ آج پوری دنیا رزق کی وجہ سے پریشان ہے، پوری دنیا کے لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے جی، رزق نہیں ہے، روزگار نہیں ہے جی، کاروبار نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ اس کے رزق کا، اس کے کاروبار کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے جی کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے روزگار کا مسئلہ حل فرما دے گا۔ دوسرا بڑا انعام، مرتے ہی بندہ قبر میں جاتا ہے، فرمایا جو ہے نا قبر پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں سے پار ہو گیا وہ آگے بھی پار ہو گیا۔ اور فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ قبر وحشت کا گھر ہے، قبر دہشت کا گھر ہے، کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، غربت کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے۔ اس کی روشنی، اس کا چراغ، اس کی راحت، اس کا آرام، نماز، قرآن، عبادات، اللہ کے حکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و نورانی طریقے، اور جو ہے نا اچھے اخلاق، اچھے معاملات، سچائی، دیانتداری، امانت داری، یہ چیزیں اس کی روشنی اور چراغ ہے۔ فرمایا دوسرا انعام جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ قبر کا عذاب بھی اس کو ہٹا دے۔ کتنی بڑی بات ہے جی، نماز کی برکت سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہٹا دے۔ فرمایا قبر روزانہ آواز دیتی ہے، ہر بندے کو آواز دیتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں دہشت کا گھر ہوں، میرے پاس آنا، اعمال لے کے آنا، اچھے عمل لے کے آنا۔ فرمایا نیک آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تو میرے اوپر جب چلتا تھا تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج تو دیکھ میرا سلوک۔ فرمایا وہ قبر تا حد نگاہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اس کو راحت اور آرام پہنچتا رہتا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی برا آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے قبر کہتی ہے تیرا آنا نہ مبارک ہو، تو دنیا میں جب میرے اوپر چلتا تھا، میری زمین پہ، میری پشت پہ جب چلتا تھا تو مجھے سب سے برا لگتا تھا، آج تو دیکھ میرا سلوک کہ آج جو ہے نا میں تجھے کہ کیسے تیرے ساتھ حشر کرتی ہوں۔ فرمایا قبر آپس میں مل جاتی ہے اور یہ پسلیاں آپس میں اس طرح دھس جاتی ہیں۔ اور فرمایا ایک اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ایک ڈنگ مارتا ہے 70 ہاتھ وہ مردہ نیچے چلا جاتا ہے، پھر وہ اس کو وہاں سے نکالتا ہے، پھر اس کو مارتا رہتا ہے۔ فرمایا وہ اژدہا جو ہوتا ہے وہ مارتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، تو نے فجر کی نماز کو چھوڑا، اب میں تجھے فجر سے لے کر ظہر تک اسی طرح مارتا رہوں گا۔ اور وہ جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے وہ اژدہا کہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، تو نے ظہر کی نماز کو چھوڑا، اللہ کے حق کو ضائع کیا، اب ظہر سے لے کر عصر تک تجھے میں اسی طرح مارتا ہوں۔ فرمایا پھر عصر کے بعد پھر وہ کہتا ہے اسی طرح، مغرب کے بعد اسی طرح، عشاء کے بعد پھر فجر تک وہ اس طرح مارتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں کہ قبر کی وحشت، دہشت، اندھیرا اور قبر کی تنگی، قبر کی پریشانی، قبر کی گرمی ہر طرح سے دور کر رہے ہیں۔ کتنا منو من اوپر مٹی آنی ہے، منو من مٹی آنی ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، اور وہ ہمارا قبر کی مٹی، قبر کی گرمی ہماری ہڈیوں تک کو پگھلا دے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی نماز پڑھیں گے تو قبر کا مسئلہ بھی حل۔ دوسرا مسئلہ، تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا۔ فرمایا جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ سب کو لہراتا ہوا، دکھاتا ہوا پھرے گا کہ لوگوں دیکھ لو آج میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دنیا کی کامیابی، دنیا کی ناکامی عارضی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کی دی ہے۔ دنیا میں اگر ایک دفعہ ناکام ہو گیا ہے اگلی دفعہ کامیاب ہو جائے گا، اس دفعہ کامیاب ہو گیا ہے اگلی دفعہ ناکام ہو جائے گا، لیکن آخرت میں جو بندہ کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا، اور جو آخرت میں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، تیسرا انعام کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں نماز کی برکت سے۔
चौथा इनाम अल्लाह ताला पुल सिरात से बिजली की तरह गुजारा देगा। फरमाया 1500 साल का सफर है। कितना सफर है जी? 15 दिन का नहीं है, 15 मिनट का नहीं है, 15 महीनों का नहीं है, 1500 साल का सफर है। 1500 साल का इतना तवील सफर है पुल सिरात का। फरमाया उसके नीचे जहन्नम है, और वो पुल सिरात जो है बाल की तरह बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। हर नेक और बुरे आदमी को वहां से गुजरना है। जो नेक बंदे होंगे अल्लाह ताला उनको बिजली की तरह गुजार दे, वो ऐसे गुजर जाएंगे, ऐसे गुजर जाएंगे बिजली की तरह। जैसे आप बिजली का बटन यहाँ पे है, बल्ब लगा हुआ है नूर से चौक पे, बटन डालते ही लाइट ऑन हो जाती है, ऐसे है। हमारी बिजली कहाँ से आ रही है जी? मुल्तान से, मैपको से आ रही है ना, मैपको की बिजली आ रही है ना हमारी, मैपको के बिल आते हैं हमारे पास। वो डालते हैं जी 11 बजे बटन डालते हैं, पूरे 11 बजे बस वो बटन डालते हैं, हमारे पास बिजली होती है इतनी तेजी से। ये मुल्तान से, अगर कराची से आ रही होती तब भी ऐसे होता है। अब ये मंगला डैम से आ रही होती, ये जो अब ये हुआ था, मसला हुआ था, वहां से वो बटन डालते हैं फौरन बिजली पहुंच जाती। इस तेजी से भी अल्लाह ने बिजली की, अल्लाह के नबी ने बिजली की मिसाल दी है कि इस तेजी से भी ज्यादा अल्लाह बिजली की तरह उस पुल सिरात से गुजार देगा। चौथा इनाम, कितनी बड़ी बात है नमाज की बरकत। पांचवा इनाम, अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। क्या करेगा जी? बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। पूछेगा भी नहीं कि तूने दुनिया में क्या किया क्या नहीं। जब बंदा नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको बाकी नेक अमालों की भी तौफीक दे देगा, तो साफ ज़ाहिर है वो बेहिसाबा जन्नत में चला जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई कलमे का पहला जुज क्या था जी? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसमें सबसे बड़ा जुज जो है ना वो नमाज का था। और मैं सबसे बड़ा मुतकब्बिर, सबसे बड़ा जालिम शख्स वो है जो अजान की आवाज को सुने और नमाज को न जाए। ये नहीं कहा सबसे बड़ा मुतकब्बिर शराबी है, सबसे बड़ा मुतकब्बिर डाकू है, सबसे बड़ा मुतकब्बिर और जालिम माँ बाप का नाफरमान है, सबसे बड़ा मुतकब्बिर और जालिम जो ना वो धोखा देने वाला है। बल्कि कहा सबसे बड़ा मुतकब्बिर और जालिम शख्स वो है जो अजान की आवाज को सुने लेकिन मस्जिद को ना जाए। तो इसलिए मेरे भाई कलमे का दूसरा जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, अभी माँ की गोद से निकले हैं आप, अब माँ के पेट से निकले हैं, अभी माँ की पेट से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं कि आपकी वालदा साहब फरमाती हैं कि छत फटी, अंदर से एक बादल सा आया और एक धुंध सी होगी, मुझे मेरा बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते मुझे सातों जमीन सातों आसमान हर चीज नजर आ रही थी। और उधर से आवाज आई कि इस बच्चे को मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब दाएं बाएं फिरा दो। क्या फरमाया जी? इस बच्चे को मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब और पूरी कायनात फिरा दो और ऐलान कर दो। ये अभी माँ की गोद से निकल रहे हैं, ऐलान कर दो कि जो शख्स जो बंदा इस कायनात में इस बंदे के पीछे चलेगा वो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब। ये अभी पैदाइश हो रही है और ये ऐलान हो गया। तो इसलिए कलमे का दूसरा जुद है मोहम्मद रसूल। कि हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी तिजारत, हमारा कारोबार, हमारी शादी, हमारी खुशी, हमारी गमी, हमारा हर अमल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगा तो ये कलमे के दोनों जुज पूरे हो जाएंगे और हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो इसलिए हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। तो वो तरीका क्या करना पड़ेगा जी? सीखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ये नहीं है कि तालीम में सुन लिया, जज्बा बन लिया, चलो भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, इरादा भी हो गया, बस फिर उसके बाद खत्म। बल्कि ये पूछना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हमारे प्यारे नबी का खाना कैसा था, पीना कैसा था, उठना कैसा था, लिबास कैसा था, शक्ल शुबात कैसी थी, क्या कैसा था, हमारी शक्ल, हमारा चलते फिरते फरमाया मोहम्मदी नजर आए, चलते फिरते मोहम्मदी नजर आए। ये तो अभी हमारा पंजाब है, हम सिंध में गए हैं जमात में, वहाँ पे जो है ना हमारी तश्कील हुई उधर थरपारकर वाली साइड पे, वहाँ पे हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। तो हम गश्तों के लिए निकले, अब हम सारे बंदे एक ही शक्लों के। अब हमें ये मुश्किल हो रही हो, हमें भी हिदायत है कि आपने काफिरों को दावत नहीं देनी। हमें पीछे से हिदायत क्या थी जी? आपने काफिरों को हिदायत नहीं देनी, हिंदुओं को अपना दावत नहीं देनी, आपने सिर्फ देनी है, किसको देनी है? मुसलमानों को। अब आप मुसलमान का यहाँ माथे पे तो नहीं लिखा हुआ मुसलमान। अब हम परेशान कि यार ये पता नहीं मुसलमान है या हिंदू है, सबकी शक्ल एक जैसी, सबका तौर तरीका चाल चलन एक जैसा,
سب کی مسجد بنی ہوئی ہے، دکانیں بھی ہیں سامنے، مسلمانوں کی بھی ہیں، ہندوؤں کی بھی ہیں، لیکن وہ اذان آ رہی ہے، کوئی ان میں سے اٹھ کے ادھر نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا کہ مسلمان کون ہے ہندو کون ہے۔ تو پہچان ہے مسلمان کی، ایک پہچان ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ مسلمان کا چہرہ حضور والا ہو، مسلمان کا لباس حضور والا ہو۔ یہ داڑھی ٹوپی پگڑی یہ جو ہے نا، یہ مولوی صاحب کا اولیاء نہیں ہے، یہ مسلمان کا اولیاء ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء ہے۔ اس لیے ہم اپنا چال چلن حضور والا بنائیں، لیکن نقل اتاریں، نقل کریں گے اللہ پاس کر دے گا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دونوں جز پہ عمل کریں گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ تو سارے بھائی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا بھی کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کریں گے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، شکل و شبات میں بھی، کاروبار میں بھی، تجارت میں بھی، اور ہر عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ تو سارے بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔